تلنگانہ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے مسلمانوں کے لیے اپنے دور میں کئی اچھے کام جس میں امام محسن کی ویتن اور قبرستانوں کی پروٹیکشن مینجمنٹ کی جانب سے ہائی پیمنٹ ڈیمانڈ کو ختم کرتے ہوئے آسان بنا دیا ہے اور مسلمانوں کی مرتد شریر کے لیے ترنت 5,000 روپے کی مدد کی جا رہی ہے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل پریزیڈنٹ حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادر، وائس سیکرٹری صوفی عجاؤالدین قادر نے وقف بورڈ سلیم کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آگے وقف لینڈ کے پروٹیکشن کے لیے کام کرنے کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، چیئرمین وقف بورڈ محمد سلیم صاحب کی میعاد میں مسلمانوں کی بھلائی کے کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ناگہانی حالات میں راشن کی تقسیم، مریضوں کے لیے امداد کی تقسیم، یہ سب سے بڑا کارنامہ تو محمد سلیم صاحب کا یہ بھی ہے کہ وہ بر وقت مسلمانوں کی میت پر 5,000 روپے کی جو امداد کیے ہیں، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ ایسے حالات میں اس دور میں جہاں پر ایک غریب گھر میں اگر میت ہو جاتی ہے تو لوگ ہمیں دیکھنے یہ بھی ملتا ہے کہ لوگ پیسوں کی وجہ سے چندہ کرنے پہ اور لوگوں کے پاس مدد مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن محمد سلیم صاحب نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا کہ بر وقت کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو فوری انسپکٹر پہنچ کر انفیکشن کر کے فوری 5,000 روپے اس کے ہاتھ میں حوالے کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک بہت بڑا ان کا یہ کارنامہ محمد سلیم صاحب کا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے فلاحی کاموں میں جیسے کہ وقف بورڈ کے زمینات کی تحفظ کے لیے آپ نے بڑا قدم اٹھایا، اور قبرستانوں میں جو لوٹ کی جا رہی تھی، لوٹ مار کی جا رہی تھی، قبر کے پیسوں کے لیے اتنا، قبر کی زمین کے لیے اتنے پیسے دو، اتنے پیسے دو، تو ایسے وقت میں بھی بار بار محمد سلیم صاحب نے قبرستانوں کی متولیوں اور کمیٹیوں کو یہ تاکید کرتے رہے کہ فری زمین دے دیا جائے، فری زمین دے دیا جائے، اور متولیوں کو براہ راست فون کر کے انہیں ڈرایا بھی گیا۔ محمد سلیم صاحب نے ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، شاید ہی وقف بورڈ کی میعاد میں ایسے کام کبھی ہوئے ہوں گے، اور یہ محمد سلیم صاحب کی بڑی ستائش ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی محمد سلیم صاحب کو اس کا اجر بھی دے گا، اور محمد سلیم صاحب ہمیشہ انشاءاللہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ ہم تمام کی طرف سے محمد سلیم صاحب کو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا پورا اجر ان کو عطا کریں۔ آمین۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پریس کانفرنس کا مقصد آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے اب تک کے جو خدمات رہی ہے اور جو ہمارا مشن رہا ہے کہ یہ وقف بورڈ ہو یا حکومت تلنگانہ ہو یا اور کوئی محکمہ ہو، جہاں پر مسلمانوں کی حق تلفی کی گئی ہو یا مائنارٹی کی حق تلفی کی گئی ہو، وہاں آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے اپنی آواز کو بلند کیا، اور ان مقامات پر ہم نے اپنی نمائندگی کی۔ KTR سے بھی ہم نے نمائندگی کی، وزیر اقلیتی بہبود سے نمائندگی کی، وزیر داخلہ سے نمائندگی کی، چیئرمین محمد سلیم سے نمائندگی کی۔ تو الحمدللہ نمائندگی کا یہ نتیجہ رہا کہ کئی مسائل الحمدللہ جو رکے ہوئے تھے وہ مسائل حل ہوئے ہیں، اور جیسا کہ مذہب اسلام کی یہ تعلیمات رہی ہے، جو تمہارے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے تو اس کا بھی جو ہے نا شکر ادا کرنا ہے، اور جہاں پر برائی ہوتی ہے، جہاں پر حق تلفی ہوتی ہے تو اس کے لیے آواز بھی اٹھانا ہے۔ ہم اب تک برابر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے آئے ہیں، اور اس کا نتیجہ سامنے ہے، اور جب ہمارے کچھ مسئلے حل بھی ہوئے ہیں تو ہمارا یہ اسلامی، دینی، ملی، اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ وہ مسئلے کو حل کرنے والے کا ہم شکر بھی ادا کریں۔ تو آج کی یہ پریس کانفرنس اسی مقصد سے منعقد کی گئی ہے کہ ہمارے چیئرمین محمد سلیم صاحب نے ہماری بارہا نمائندگی پر کئی مسائل کو حل کیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ مسلم میتوں کے لیے 5,000 روپے کی بر وقت امداد، یہ وقف بورڈ کا اور چیئرمین محمد سلیم صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کی جتنی ستائش کی جائے کم ہے، اور یہ ستائش سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کا اجر تو ان کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اور دوسرا، ائمہ معززین کے لیے، ان کے اعزازیے کے لیے سلیم صاحب کی جو کوشش رہی ہے
وہ بھی ثمر آور ثابت ہوئی ہے، اور آج 9,800 چلر ائمہ موذنین کو وظائف مل رہی ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ اس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہے، تو یہ وقف بورڈ یا سلیم صاحب اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ یہ محکمہ اقلیتی بہبود اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر فنڈ وہاں سے جاری ہو جائے تو یہاں سے بروقت جو ہے نا اس کو اجرا کیا جاتا ہے۔ اب میں چیئرمین محمد سلیم صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو کام کی رکاوٹیں ہوئے ہیں ہم اس کی مخالفت تو برابر کرے ہیں اور آگے بھی کرتے آئیں گے، لیکن آپ نے جو کام کیا ہے ہم جو نا اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ہم صرف ایک رخ چلنے والے نہیں ہیں، اور جہاں کام رک جاتا ہے ہم برابر آواز اٹھائیں گے، اور جب آپ کام کیے ہیں تو ہم اس کے لیے جو ہے نا ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سیٹ پر رکھا ہے تو اسی طرح مسلمانوں کے مسائل کو آپ حل کرتے رہیے، جیسا کہ ابھی آپ نے اعلان بھی کیا ہے اپنے پریس کانفرنس میں کہ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ آپ کریے، آل انڈیا صوفی علماء کونسل آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر طریقے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آپ نے جو اعلان کیا کہ وقف قانون کے تحت زمینات کو لیز پر دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کام میں بھی صوفی علماء کونسل آپ کے شانہ بشانہ ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اوقاف املاک کی حفاظت ہو، اور وہ اس کی زیادہ سے زیادہ آمدنی وقف کو ملے، اور اس آمدنی سے آپ نے جو کارنامے انجام دے رہے ہیں، جیسا کہ کینسر کے مریضوں کے لیے امداد ہے، کڈنی کے مریضوں کے لیے امداد ہے، بیواؤں کے لیے امداد ہے، اور بھی کئی قسم کی امداد جاری کرنے کا آپ نے اعلان کیا ہے، اور کچھ کیے بھی جا رہے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ اپنی خدمات کو اور وسعت دیں اور پھیلائیں، اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کی آپ مدد کیجیے، اور اوقافی جائیدادوں کی حفاظت کیجیے، اور جب بھی آپ کو صوفی علماء کونسل کی خدمات کی ضرورت پڑے آپ آواز دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی شہر کا ہر نوجوان آپ کا جانا برابر ساتھ دیں گا، کیونکہ یہ املاک مسلمانوں کی ملکیت ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد نے رکھا ہے۔ اور میں اب یہاں پر ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بات صاف ہے کہ جناب محمد سلیم صاحب کوئی مڈل کلاس کے آدمی نہیں ہے، اور یہ سیٹ پر آنے کے بعد انہوں جو ہے نا دولت مند نہیں ہوئے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار دولت سے نوازا ہے، تو وہ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ وہ یہاں سے کچھ فائدہ حاصل کریں گے۔ میں آج تک میں ان کی برابر مخالفت کرتا آیا ہوں، ان کے مخالف کاموں کے تعلق سے بھی ہم نے آواز اٹھائے ہیں، لیکن جو حق ہے وہ حق بیان کرنا بھی یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سلیم صاحب نے وقف بورڈ سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہے، ہاں اگر کیا ہے تو پھر اس کے تعلق سے جب بھی جو ہے نا اس کا ثبوت ملے گا تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو بلا کوئی جو ہے نا ٹھوس ثبوت لیے ہوئے، بلا کوئی جو ہے نا آپ اس کو دلیل ہاتھ میں رکھے ہوئے بلا وجہ کے جو پروپگنڈا کیا جا رہا ہے، برائے کرم اس سے بچیے۔ اور آپ کو کوئی مسئلے کا حل آپ کے لیے تصفیہ طلب ہے تو آپ راستہ جو ہے نا سلیم صاحب سے ملاقات کیجئے، یا آپ آل انڈیا صوفی علماء کونسل سے آپ ملاقات کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی حتی المقدور آپ ہمارے حقوق کی جو ہماری جو ہے نا اجرائی ہے اس کے لیے برابر کوشش کی جائے گی۔ اور کچھ ویڈیوز جو ہے نا وائرل ہو رہے ہیں، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے تعلق سے کچھ کہوں، یہ برادری کا معاملہ ہے۔ میں اس کے تعلق سے صرف اتنا یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھئی آپس کا معاملہ ہے، اس کو عوام میں لانے سے بہتر یہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کر سمجھدار لوگ اس کے لیے کوئی نتیجہ کوئی حل نکالیں، اور یہ بات کو جو ہے نا عوام میں نہ لائیں، کیونکہ عوامی جب کوئی بات جو ہے نا گشت کرتی ہے تو وہ ایک چھوٹی سی بات کو بڑا پتنگڑ بنا دیا جاتا ہے، اور یہ ہر دو کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کا یہی مقصد ہے، اور میں جناب محمد سلیم صاحب سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ وقف کی املاک کے تحفظ کے لیے آپ سنجیدگی سے قدم اٹھائیں گے، ائمہ موذنین کے اعزازی کی اجرائی کے لیے، اور جو 6,000 درخواستیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے آپ اس کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کریں گے، اور جو غریبوں کی امداد ہے وہ برابر جاری رہیں گی۔ اور جب بھی آپ کو کسی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ تعالی آل انڈیا صوفی علماء کونسل خدمت کے لیے اپنی خدمات کو جو نا پیش کرتا ہے۔